یوسف بن تاشفین مراکش کے جنوب میں صحرائی علاقے کا رہنے والا تھا، جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے صحرائے اعظم اور اس کے جنوب میں خاندان مرابطین کی حکومت قائم کی اور بعد ازاں اسے اسپین تک پھیلا دیا۔ اس نے صحرائے اعظم میں رہنے والے نیم وحشی اور حبشی باشندوں سے کئی سال تک لڑائیاں کیں اور اپنی حکومت دریائے سینیگال تک بڑھا دی تھی۔ یہ لوگ ان قبائل کے خلاف جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے بے شمار بربروں اور حبشیوں کو مسلمان بنایا۔ تبلیغ کا یہ کام یوسف کے چچا عبداللہ بن یاسین کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے دریائے سینیگال کے ایک جزیرے میں ایک خانقاہ بنائی تھی۔ شروع میں یوسف بن تاشفین اس کام میں اپنے چچا کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں یوسف شمال کی طرف آ گیا اور یہاں فاس اور دوسرے شہر فتح کر کے کوہ اطلس کے دامن میں واقع شہر مراکش کی بنیاد ڈالی۔ اندلسی مسلمانوں کا وفد یوسف سے امداد لینے کے لیے اسی شہر مراکش میں آیا تھا۔ یوسف بن تاشفین اندلسی مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار ہو گیا اور ایک طاقتور فوج کے ساتھ اندلس روانہ ہوا۔ 1086 میں مسیحی بادشاہ الفنسو نے زلاکا کے میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ ایک سخت لڑائی کے بعد یوسف بن تاشفین نے الفنسو کو شکست دی۔ جنگ زلاکا نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، مسیحیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور یوسف بن تاشفین نے اندلس کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو سلطنت مرابطین میں شامل کر لیا۔ یوسف بن تاشفین نے 1061 سے 1107 تک حکومت کی۔ وہ بڑا نیک اور عادل حکمران تھا۔ اس کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحرائے اعظم میں اسلام کی اشاعت اور اندلس میں مسیحی یلغار کو روکنا اس کے بہت بڑے کارنامے ہیں۔ شہر مراکش کی تعمیر بھی قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح اس نے ایک نیم وحشی علاقے میں دارالحکومت قائم کر کے تہذیب اور علم کی بنیاد ڈالی۔ یوسف نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس کی قائم کی ہوئی سلطنت دولت مرابطین کہلاتی ہے۔ یوسف کے انتقال کے بعد یہ حکومت مزید 40 سال قائم رہی۔ اس کے بعد جن لوگوں کی حکومت ہوئی وہ معاہدین کہلاتے ہیں۔